کہوں گا اس کے جواب میں کہ میرا نام اسلام. تو اسلام ہونا، مومن ہونا، مسلمان ہونا، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس نعمت سے ہیج اور کم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب اور اسلام. اور پھر اس کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات ہیں. کوئی دین والے، کوئی مذہب والے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری تعلیمات جو ہے وہ بالکل حق اور سچی، لیکن مسلمان یہ دعویٰ کرنے میں حق پر ہے کہ ہمارا دین بالکل سچا دین ہے، ہمارا اسلام بالکل سچا اسلام. اور پھر دین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا حق عطا فرما دیا. ہر چیز کے احکامات ہمیں بتایا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، اٹھنا تمہیں کیسے ہے، سونا تمہیں کیسے ہے، کون سا کام کس وقت کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، اور میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے تم تک اسلام صحیح پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ کیا کوئی بات تم سے رہ گئی جو میں نے تمہیں بتلائی نہ ہو؟ تو سب صحابہ نے، یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صحابہ نے ویسے ہی کہہ دیا. سب صحابہ نے یکجہت ہو کر کہا یا رسول اللہ بالکل آپ نے دین کا ہر حکم، اسلام کا ہر حکم ہم تک بالکل صحیح پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ گواہ رہنا، کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے کہ میرے نبیوں نے تم تک میرے احکامات، میری تعلیمات پہنچائی یا نہ پہنچائی. تو تم گواہ رہنا، گواہی دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی اسلام کی تعلیمات تھی یا احکامات تھے ہم تک بالکل صحیح صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول مخاطب صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، تم میرے احکامات کو پھیلاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک بالکل صحیح پہنچائی، اور اس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کمی اور کوتاہی نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچانے کے لیے، کسی صحابی کی قبر ہندوستان میں ملتی ہے، کچھ صحابہ کرام کی قبریں پاکستان کے صوبہ سندھ کے اندر بھی ملتی ہیں، ترکی کے اندر ملتی ہیں. بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ترکی کے اندر، آخری عمر تھی، جہاد کا موقع تھا، بوڑھے ہو گئے. اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ جہاں تک تم پہنچو مجھے بھی ساتھ لے کر چلنا، اگرچہ میں شہید بھی ہوتا ہوں اللہ کے راستے میں، جہاں تمہارا آخری پڑاؤ ہوگا، آخری جگہ ہوگی، وہاں مجھے دفن کر دینا. چنانچہ صحابہ کرام جہاد کرتے کرتے ترکیہ تک پہنچے، اور آج بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ترکی کے اندر موجود. تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچانے میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں کی. یہ ہمارا ایمان اور ہمارا یہ عقیدہ. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت واضح ہیں.
اور ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. میں بارہا آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں. اقیم الصلاۃ، نمبر 1 نماز، بات الزکات، زکات، حج، روزہ، کلمہ طیبہ. اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان ارکان میں سے کسی رکن کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو اس کی مثال ایک خیمے کی ہے کہ ایک خیمہ ہو اور اس کے اندر 5 لکڑیاں نصب ہو. اگر تمہاری نماز کمزور ہوگی تو وہ خیمے کا ایک کونا جو ہے وہ کمزور ہو جائے. اگر روزوں کے اندر کمی ہوگی تو دوسرا کونا کمزور ہو جائے. اگر حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کرے گا تو تیسرا کونا کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے. اگر 5 کونوں کے اوپر 5 ارکان کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو وہ 5 کونے کمزور ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ اسلام کا جو ایک خیمہ تھا وہ ڈھہ جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کل گندم کا وقت ہے، گندم کی کٹائی ہو رہی ہے. بہت ساری فصلیں ایسی ہیں جو کٹ چکی ہیں، کافی حد تک کٹ چکی ہے، کافی حد تک باقی ہے. اب اسلام کا جو سب سے اہم فرض جو ہماری طرف فریضہ متوجہ ہوتا ہے وہ زکات. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. عبادت کی 2 قسمیں، ایک ہے بدنی جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بدنی، ایک ہے مالی جو ہم زکات دیتے ہیں وہ مالی. عبادت کی دونوں ہی قسمیں، یہ دونوں ہی عبادت ہے. بدنی صرف بدنی پر عمل کریں، مالی کو چھوڑ دیں تب بھی صحیح عبادت نہیں. اگر صرف مالی کو کریں بدنی کو چھوڑ دیں تب بھی صحیح نہیں. تو دونوں ہی قسموں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، مالی پر بھی اور بدنی پر. اب ہم مالی بدنی کی طرف تو بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھے ہوتے ہیں، پہلے سب پر بھی کھڑے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو مالی عبادت ہے اس کے اندر ہمیں کمی اور کوتاہی کر رہے ہیں. مثال کے طور پر زکات ہے. میں بارہا چونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ زکات فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے زکات بھی فرض ہے. ہوشر یہ ایک زکات کی قسم ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کے اندر زکات ادا کر دیتے ہیں لیکن انہیں زکات کا پتہ نہیں ہوتا کہ زکات کس وقت فرض ہوتی ہے، کس وقت ادا کرنی ہے، اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، اس کے لیے نصاب کیا ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ویسے ہی جیسے آتا ہے جیسے نماز پڑھے ہوتے ہیں. اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں نماز صحیح آتی ہے، نماز کے فرائض پتہ ہے، واجبات پتہ ہے، سنن پتہ ہے، مستحبات پتہ ہے اور نماز ادا کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دیکھا دیکھی میں پڑھتے ہیں. نماز کے فرائض کا نہیں پتہ ہوتا کہ نماز کے اندر کون سی چیز فرض ہے. فرض اسے کہتے ہیں کہ اگر اس کو چھوٹ جائے تو اس سے نماز ہی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ فرض، اللہ اکبر کہنا زبان سے فرض ہے. بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں، امام کھڑا ہوتا ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے، بھاگتے ہوئے آئے، ہاتھ کانوں تک بلند کیے اور بس ہاتھ باندھ لیے. اللہ اکبر زبان سے نہیں کہتے، تکبیر تحریمہ فرض ہے، زبان سے کہنا ضروری ہے اللہ اکبر. اب یہ فرض اسے کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی قرآن مجید کے اندر آیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تکبیر کا ہو. تو تکبیر کہنا فرض ہے، فرض کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اگرچہ آپ جتنی مرضی نماز پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ وضو ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے. ایک ہوتے ہیں فرائض، ایک ہوتے ہیں شرائط. شرائط وہ ہوتی ہیں جو فرض سے باہر ہوتی ہیں، جو فرض سے پہلے کرنی پڑتی ہے. جیسے مثال کے جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، یہ نماز سے پہلے ضروری ہے. یہ نماز کی شرائط ہے، نماز کے فرائض نہیں. فرائض وہ ہوتے ہیں جو نماز کے اندر ہوتے ہیں.
تو تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، قرات فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، پھر آخری قاعدے کے اندر اتنی دیر بیٹھنا، اتحیات کی مقدار بیٹھنا، یہ فرائض ہے نماز۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چھوٹ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ زیادہ طور پر آپ نے رکوع نہیں کیا، آپ بھول گئے، جلدی میں آئے، سجدے میں چلے گئے، آپ نماز پڑھے، آپ کو خیالات اتنے آ رہے ہیں، آپ کے ذہن جو ہے وہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، آپ نے ہاتھ باندھے، آپ رکوع کے بجائے سجدے میں چلے گئے۔ اب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، کسی نے آپ کو بتایا بھائی آپ نے رکوع تو کیا نہیں، آپ نے بھول گیا، تو یہ آپ نے فرض چھوڑ دیا، اگرچہ بھولے سے چھوڑ دیا، آپ کی نماز میں ہوگی، آپ کو دوبارہ پڑھنا نہیں پڑے گا۔ یہ طرح سجدہ، مثال کے طور پر آپ نے سجدہ نہیں کیا، آپ اتحیات میں بیٹھ گئے، آپ کے خیالات نہیں تھے نماز کے اندر، آپ کو توجہ نہیں تھی، اب آپ نے سجدہ صاحب کر لیا، سلام پھیرا اور اس کے بعد سجدہ صاحب کر لیا، سجدہ صاحب کو آپ نے سلام پھیر دیا، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے فرض چھوڑ دیا۔ فرض کے فرائض کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کو فرائض کا پتہ ہے کہ کیا کیا چیز نماز میں فرض ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دیکھا دیکھی میں منہ ہلا رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فرض ہے کیا نہیں کیا، اور وہ کہتے ہیں اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرے۔ بہت سارے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اب حج کا طریقہ سیکھ کر نہیں جاتے، پیسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوتا ہے، پیسے لگاتے ہیں، حج کے لیے۔ اب مینا کے اندر شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اب کچھ حاجی ایسے بھی ہوتے ہیں، ایک مثال اگر 3 دن مارنی ہوتی ہے شیطان کو کنکریاں، پہلے دن جو ہے، پہلے دن شیطان کو کنکریاں زوال کے بعد مارنی ہوتی ہے، دوسرے دن پورا دن مار سکتے ہیں، تیسرے دن پورا دن مار سکتے ہیں، اور بات ہے شیطان کو کنکریاں مارنے کے، ہر وقت شیطان کو ہم کنکریاں نہیں مار سکتے۔ اب کچھ حاجی ایسے تھے، حج کا طریقہ سیکھ کر نہیں گئے، یہ دنیا دار تھے، ایک ہی دن گئے، اکٹھی شیطانوں کو ساتھ، پہلے دن صرف ایک شیطان کو کنکری مارنی، دوسرے دن تینوں کو مارنی ہوتی ہے، تیسرے دن تینوں کو مارنی ہوتی ہے، پہلے دن صرف ایک شیطان کو کنکری مارنی ہوتی ہے، بڑے شیطان۔ اب وہ حاجی گئے، حج کر کے گئے ہیں، پیسہ لگا کر گئے ہیں، مشقت اٹھائی، سارا کچھ ہے، مینا کی کرنی ہے، مزدلفہ کی کرنی ہے، حج کا طریقہ سیکھ کر نہیں گئے، پہلے دن گئے، ساری شیطان کو کنکریاں مار کر آ، اب خیمے میں بیٹھے ہیں، مفتی عبداللہ صاحب جب مقام آئے، اب ہم نے انہیں بتایا کہ بھئی انہوں نے ایک ہی دن شیطان کو کنکریاں ماری، انہوں نے کہا ہمارے سے 3 دن نہیں جایا جاتا، اتنی دور کون جائے، تو ہم نے اکٹھی مار دی، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ذات ہے، بخشنے والی ذات ہے، وہ بخش۔ اور بھائی یہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، یہ ضروری ہے، ان کے بغیر آپ کا حج نہیں ہوگا، حج کے اندر کمی رہ جائے، اور فرائض کے بغیر یہ حج نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح فرائض کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز تو پڑھے ہوتے ہیں لیکن نماز کا طریقہ انہیں پتہ نہیں ہوتا، تو یہ نماز کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے۔ جیسے وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ 2 قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے، ایک تو وہ جو بالکل عمل ہی نہیں کرتے اور وہ اس بنیاد کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ذات ہے، ہمیں بخشنے والی، وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے۔ نمبر 2 جو عمل کرتے ہیں اور اس بنیاد پر ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم ان عملوں کی بدولت جنت میں چلے جائیں گے، وہ بھی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے۔ عمل بھی کرتے رہو اور اللہ سے امید بھی رکھو۔ تو یہ جو لوگ بس چپ کر کے کھڑے ہیں، پتہ ہے نہیں، نہ تیار سے ہی پتہ ہے، نہ قرات سے ہی پتہ ہے، جلدی جلدی نماز پڑھیں، اگر جاؤ تیری نماز نہیں، دوبارہ نماز پڑھو، تیسری بار پھر کئی آسر نہیں، تیری نماز نہیں، دوبارہ پڑھو۔ صاحب کہ رسول آپ نے بتلا دیجیے کہ ایسی نماز پڑھنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ طریقہ بتایا کہ بالکل صحیح کھڑے، آرام سے قرات پڑھو، اس کے بعد آرام سے رکوع کرو، رکوع سے سیدھا کھڑے ہو، سجدے میں جاؤ 3 مرتبہ، آرام سے تسبیح پڑھو، آرام سے نماز پڑھو، وگرنہ آپ کی نماز نہیں۔ تو ہر
ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ڈاکٹر بنتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، امتحان دیتا ہے، پھر وہ پھر امتحان دیتا ہے، یا ایسے ڈاکٹر بن جاتا ہے کتابیں اٹھا ایک دو ٹوٹکا سیکھا اور بیٹھ کے ڈاکٹر نہیں، بار بار اس کا امتحان اور اسے طریقہ سکھلایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اور جاب ہوتی ہے 2 سال 4 سال کی، تاکہ اچھے طریقے سے. تو دین کے جو اعمال ہیں، یہ دین کے کام ہیں، یہ بھی ایسے نماز سیکھ کر ادا کریں. اور سب سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے اندر فرائض کتنے ہیں. ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز دیکھو ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. اسی طرح زکوٰۃ، عشر، صدقات نافلہ، صدقات واجبہ، ہم صدقۃ الفطر دے رہے ہیں، عشر دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں. ہمیں پتہ بھی ہے کہ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے، کتنی مالیت پر ہوتی ہے، اس کی کیا کیا شرائط ہیں. تو اس میں طریقہ آنا چاہیے. عشر ہے، عشر کہتے ہیں 10ویں کو. عشر کا معنی، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے زیادتی، بڑھوتری، اور عشر کا معنی ہوتا ہے 10. تلک عشرۃ کاملہ. اب یہ جو فصلیں ہم زمین سے نکالتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیج لگاتے ہیں لیکن فصل ہے نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو تم زراعت دیکھتے ہو، زمین سے فصلیں نکلتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ ہم نکالتے ہیں، تم نہیں نکالتے. تم تو ایک سبب اختیار کرتے ہو، زمین میں وہ لگا دیا، بیج لگا دیا، پانی لگا دیا، اس کے بعد جو زمین سے فصل نکلتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتا ہے. تو اس وقت ایک اہم فریضہ جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ عشر کا فریضہ ہے، کہ زمین کی جو پیداوار ہے، چاہے وہ تھوڑی ہے چاہے وہ زیادہ ہے، چاہے آپ کے خرچے پورے ہو رہے ہیں چاہے آپ کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. مثال کے طور پر زمین سے فصل نکلی 1 لاکھ روپے، آپ کا خرچہ آیا اس کے اوپر 2 لاکھ روپے، آپ کے اوپر عشر ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار میرے پاس تو خرچہ بہت زیادہ ہو گیا یار. آپ زمین سے تھوڑی فصل نکالیں چاہے زیادہ نکالیں، آپ کے اوپر عشر واجب ہے، یہ ضرور. اگر آپ عشر ادا نہیں کریں گے آپ کا مال پاک نہیں ہوگا. اللہ کی مرضی اگلے سال کے مال. اس دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فصلیں بہت اچھی ہوئی، بہت اچھی ہوئی ہیں، پہلے سے زیادہ اچھی ہوئی ہے. یہاں تک کہا کہتے ہیں 10 سال کے اندر یہ پہلی دفعہ فصل اچھی ہوئی. تو اس کا جو ہے آپ کے اوپر عشر واجب ہے، عشر ادا کرنا. عشر کے مصارف وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف. زمین کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو نہروں سے سیراب ہوتی ہیں، بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو بارانی ہوتی ہیں، بارش سے سیراب ہوتی ہیں. بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر ٹیوب ویل کا پانی بھی لگتا ہے اور نہری پانی بھی لگتا ہے، تو نہیں لگتا. بعض ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر صرف ٹیوب ویل کا پانی لگتا ہے، نہری پانی نہیں لگتا. ہر ایک زمین کا حکم الگ الگ ہے. اگر تو کوئی زمین ایسی ہے جسے نہری پانی بھی لگتا ہے اور ٹیوب ویل کا پانی بھی لگتا ہے، تو دیکھیں کہ زیادہ پانی کون سا لگتا ہے. اگر ٹیوب ویل کا زیادہ ہے تو پھر اس کا حکم الگ ہے. اگر نہری پانی زیادہ ہے تو اس کا الگ ہوگا. اگر نہری پانی زیادہ ہے، ٹیوب ویل کا پانی کم ہے، تو آپ کی جو فصل ہوگی اس میں سے 10واں حصہ دینا پڑے گا. کب؟ جب نہری پانی زیادہ ہو. یا اسی طرح آپ دیکھتے ہیں برون کے علاقے جہاں نوا کوٹ وغیرہ یہ علاقے ہوتے ہیں، ان کا دار و مدار جو زمینوں کا ہوتا ہے وہ بارش کے اوپر ہوتا ہے. بارش ہوتی ہے چنا ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے فصل ہوتی ہے، اگر بارش نہیں تو کچھ نہیں. تو یہاں بھی 10واں حصہ دینا پڑے گا. نصف عشر، عشر کا نصف یعنی 10واں حصہ. اور اگر زمین ٹیوبل ہے یعنی پیسے لگتے ہیں، پانی کے اندر پیسے لگتے ہیں، ٹیوبل ہے یا اور کسی قسم کا کوئی رہٹ ہے یعنی جس کے اندر مشقت ہے یا پیسے لگ رہے ہیں، اس زمین کا جو عشر ہوگا وہ 10واں نہیں ہوگا، 20واں حصہ ہوگا. یعنی کم ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پیسے لگ رہے ہیں. پیسے لگ رہے ہیں تو حصہ 20واں ہوگا، کم حصہ دینا پڑے گا. اور اگر پیسے نہیں لگ رہے، یہ نہری پانی ہے یا بارش کا پانی ہے، تو پھر آپ کو 10واں حصہ زیادہ دینا پڑے گا. اسی طرح بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مزارات ٹھیکے کے اوپر زمین دے دیتے. اب لوگ فصل اٹھاتے ہیں، ان کا مثال کے طور پر زراعت ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر 1 سال کی اتنی فصل ہمیں ملے گی اور ہم زمین پہ ٹھیکے پر زمین دے رہے ہیں.
یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فصل ہوتی ہے زمین کی اور فصل بیچ دی جاتی ہے، کھڑی فصل ہوتی ہے اور وہ فصل یہاں بیچ دیتے ہیں. اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ فصل جو ہے پکی ہوئی تھی وہ آپ نے بیچی، ایک وہ ہے کہ ابھی کچی تھی، ابھی چھوٹے چھوٹے اس کی جو ہے بالیاں نکل رہی تھی، آپ نے بیچی، ابھی کچی ہے پکی نہیں. تو اس کا حکم سارے احکام ہے، ہر ایک کا حکم الگ الگ. اب ہوتا ہے کہ ہم سارے عالم ہیں، پوچھتے کبھی بھی نہیں ہے کہ بھائی اس کا عشر ٹھیک ہے، عشر تو دینا کس حساب سے دینا، کس طریقے سے دینا. نہری پانی زیادہ لگا ہے، ٹیوب ویل والا زیادہ لگا ہے، یا ہم نے فصل بیچی ہے، یا ہم نے زمین ٹھیکے پر دی ہوئی ہے، کس طریقے سے ہم نے اس کا عشر ادا کرا. یہ عشر واجب ہے. اگر آپ نے ایک سال میں دیا تو آپ سے ثابت نہیں ہوگا، دوسرے سال نہیں دیا تو آپ سے ثابت نہیں ہوگا. یہ آپ کے ذمے میں رہے گا، یہ آپ کو بہرحال ادا کرنا ہی پڑے گا. اگرچہ 10 سال بھی گزرے تو ہر ایک کے احکام الگ الگ. تو میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح نماز اس کا طریقہ ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے، ویسے ہی دین کی تعلیمات ہیں، عشر کے احکامات ہیں، ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے. آپ ایسے نہیں یار میں تو پورا سال دیتا رہتا، میں تو بغیر حساب، میں نے کبھی حساب نہیں کیا. وہ اللہ کی ذات ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ بغیر حساب کے دیتی ہے. آپ نے حساب لگا کر دینا، زکات آپ نے حساب لگا کر دینا. آپ نے عشر زمین کی جو پیداوار ہے وہ لگا کر دینا. آپ نے اس سے اخراجات منہا نہیں کرنے کہ آپ مثال کو سپرے کا خرچ ہے، کھاد کا ہے، رہٹ کا ہے، پانی کا ہے، اس سے تھریشر کا خرچ ہے، بوری کا خرچ ہے. یہ خرچے آپ نے نہیں نکالے، سب سے پہلے آپ نے عشر ادا کیا. عشر ادا کرنے کے بعد پھر باقی اخراجات آپ نے نکالے جتنے بھی ہو، چاہے فصل تھوڑی ہو چاہے فصل زیادہ ہو. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ایک اور اہم مسئلہ، زیادہ تر گندم لگائی ہوئی ہے، گندم کے ساتھ بسوں کا ایسے ہوتا ہے کہ ہم لہسن لگا دیتے ہیں، گندم کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیاز لگا دیتے ہیں، یا توریوں کے بیج لگا دیتے ہیں کہ چلو گندم بھی ہو جائے گی ساتھ ساتھ یہ فصلیں بھی ہو جائے گی. تو ہر وہ فصل جو آمدنی کے لیے لگائی جائے، مثال گندم ہے، گندم کس لیے لگاتے ہیں؟ آمدنی کے لیے کہ بیچیں، تو اس کے اوپر عشر لگاتے ہیں. اور وہ چیز جو بھی تباہ ہو، مثال کے طور پر بھوسا ہے، اگر تو بھوسا آپ نے رکھا ہوا ہے اس لیے کہ ہم بیچیں گے اور اسے آمدنی حاصل ہوگی تو اس کے اوپر زکات ہو. اگر آپ کا مقصد یہ نہیں تھا، مقصد تو تھا گندم لگائی لیکن ساتھ ساتھ بھوسا بھی حاصل ہو گیا، تو اب بھوسے کے اوپر عشر نہیں ہے، گندم کے اوپر کیا ہے؟ عشر ہے. تو یہ چند موٹے موٹے مسائل تھے، میں نے آپ سے عرض کر دیے. اور بھی مسائل ہیں بہت سارے عشر کے ہیں یا زکات کے، ان کو سیکھنا ضروری ہے. ایک مسلمان ہو اور انہیں یہ مسائل نہ آتے ہوں، یہ بہت ہی بڑی بری بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.